اللہ اکبر۔ اللہ کے ولیوں کی ایک آخری کرامت، بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کے سبب بھی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصہ پی جاتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ بڑی ظالم چیز ہے، غصہ یہ کہاں سے پیدا کیا گیا؟ آگ سے۔ تفصیل کا وقت ہوتا تو میں آپ کو تفصیل سے عرض کرتا۔ غصہ آگ سے پیدا کیا گیا، شیطان آگ سے پیدا کیا گیا۔ جس وقت انسان کو غصہ آتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی رگوں کے اندر خون کی طرح شیطان دوڑتا ہے۔ اور پھر حضور نے اس کی مثال کس طرح دی؟ حضور فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب بندے کو غصہ آتا ہے تو اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں، آنکھیں اس کی سرخ ہو جاتی ہیں، دماغ کی نسیں پھول جاتی ہیں۔ اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ بلڈ پریشر ہائی نہیں ہو گیا، شیطان اس کی رگوں میں آ گیا۔ طلاق کس وقت ہوتی ہے؟ جب بندہ کہتا ہے تو ماشاءاللہ میری بڑی سونی بیگم ہے، بڑی تابعداری کی تھی، تو میری بڑی خدمت کی تھی، میرے بچیاں دی بڑی خدمت کی تھی، جا میں تینوں طلاق دی تھی۔ نہیں، ہمیشہ بندہ کہتا ہے تو گندی ہے، تو فلانی ہے، تو فلانی ہے، تو فلانی، جا۔ وہ غصہ آیا، شیطان دوڑا، اور اس نے پھر جو کارنا، قتل۔ پیار میں ہوتے ہیں، یار تو میرا بڑا کمال دوست ہے یار، چلو ڈشوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور تو نے میرے ساتھ غداری کی، فلاں کی، چلو۔ حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ اللہ کے ولی اس روئے زمین پر گزرے ہیں جو سواری کے لیے شیر کو استعمال کرتے تھے۔ سواری کے لیے جنگل جایا کرتے تھے، وہاں سے لکڑیاں توڑ کے شیر کے اوپر رکھ کے آپ لایا کرتے۔ جب شیر کوئی شرارت کرتا تو زندہ سانپ کو پکڑ کے اس کو کوڑا بنا کے شیر کی ٹھکائی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خرقان سے 1000 میل کے فاصلے پہ، وہاں سے ایک بندہ گیا کہ میں جناب جاؤں اور جا کے حضرت کی بیعت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ جب وہاں گیا تو حضرت گھر میں تھے نہیں، حضرت کی زوجہ تھی، اور جب حضرت کی بیوی سے ملاقات ہوئی تو پوچھا حضرت کہاں ہیں؟ کہا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے وہ اللہ کا بڑا نیک بندہ، اللہ کا ولی ہے، میں ان کی بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگی لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ مکار، وہ ڈھونگی ابو الحسن سے تو بیعت کرنے کے لیے آیا؟ وہ کہاں کا پیر ہو گیا، ڈھونگ رچایا ہوا ہے، تمہارے دماغ میں عقل ہے؟ جب اس بندے نے ایسی باتیں سنی نا کہ یار یہ تو اس کی بیوی ہے، یہ کب جھوٹ بولے گی، تو رونے لگ گیا، ہائے میں تو 1000 میل کا سفر کر کے ہے، میرا تو سفر ہی مارا گیا۔ محلے والے آئے، کہنے لگے یار صبر کر، یہ اس کی بیوی ہے، یہ مزاج کی تیز ہے، اس کو کیا پتا ولی کیا ہوتا ہے، یہ کرامت کیا ہوتی ہے۔ ایک دفعہ تو اس کو مل لے، دیکھ لے، اس کے بعد جب وہ گئے تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مثنی شریف میں، آپ فرماتے ہیں شیخ کو کشف ہو گیا۔ اللہ ہو مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد، ہیچ آدم خود شیخ نشد، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نشد۔ لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتا، آدمی خود بخود شیخ نہیں بنتا۔ مولوی روم اس وقت تک مولوی تھا جب تک شمس تبریزی کی غلامی نہیں کر لی۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ بندہ آیا تو شیخ مسکرانے لگ گئے،
اور شیخ نے شیر کے اوپر سواری کی، سام کو پکڑ کے اس سے اس کی ٹھکائی کی، تو بندہ حیران ہو گیا، کہنے لگا حضرت جی یہ کیا ماجرا ہے، ادھر شیر کو قابو کر لیا ہے اور ادھر بیگم قابو نہیں آ رہی۔ بیگم بڑے بڑے بندوں سے قابو نہیں آتی بھائی جی، یہاں پہ جتنے بیٹھے ہو اکثر اللہ کے ولی بیٹھے ہو، صحیح بات ہے۔ دیکھو میرے بھائی پاس کتاب ہے، جس کتاب کا میں حوالے دے رہا ہوں وہ بھی میرے پاس ہے، اور میں آپ کو وہ عبارت بھی سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں گر نہ صبرم می کشیدے بارزن، گر نہ صبرم می کشیدے بارزن کہ کشیدے شیر نر بے گار من۔ فرماتے اگر میں اپنی بد مزاج بیوی کے اس بد مزاجی کے اوپر صبر نہ کرتا تو پھر ایمان سے بتا ببر شیر جیسا میری غلامی کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بیوی بد مزاجی کرنے لگے نا، چپ ہو جانا یہ ولایت کی نشانی ہے۔ بڑے بڑے اللہ کے ولی یہاں بیٹھے ہوئے، بھائی ہماری کیا ضرورت ہے؟ صدر ٹرمپ پوری دنیا نے وقت پایا ہے، بڈھی نے انہوں وقت بات اللہ سے ڈر کے، بابا آدم سارے نبیوں کا ابا جان، لیکن اماں حوا جی قابو نہیں آئی، وہاں سے لے کے آج تک دیکھے، خاتون اول تک دیکھ لیا۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے پدے سے لوگ ہیں، بھائی ہماری کیا اوقات، ہماری کیا۔ تو اس لیے جب بیوی بد مزاجی کرنے لگے تو چپ کر جایا کرو، تمہیں پتہ نہیں اس کی بد مزاجی کے صبر پر اللہ تمہیں شیروں کی جو ہے سرداری عطا فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔